بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا، جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے۔ ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھی۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا کر رہیں۔ پس خداوند تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ بالآخر یہودیوں نے یہ دیکھ کر لالچ سے ایک حیلہ کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود دی، کیونکہ ہفتہ کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھی۔ آخر کار وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی دانست میں حیلہ کیا کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں آ کر رہیں، لیکن ان کا یہ حیلہ بھی کام نہ آیا اور مچھلیاں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتی۔ پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہ ہفتے کو اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مچھلیوں کے لیے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اس نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے اور اپنی دانست میں بڑے دانش مندی سے کام لے کر اللہ کو چکما دیا۔ لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ اور کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے؟ تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب خداوند اقدس کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں ہیں اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے گئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔